إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأن كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مستدھار ہو اور اس کی یکی بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، اور بے پناہ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات،
صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات، پرہیزگار مرد اور پرہیزگار عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العالمین نے ایسے مرد اور عورتوں کے لیے بڑی بخشش اور مغفرت تیار کر رکھی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان 10 صفتوں اور خصوصیات سے ہم سب کو آراستہ کر دے. تمام امت مسلمہ میں یہ 200 خصوصیات پیدا فرما دے اے باری تعالیٰ. محترم حاضرین، آج کے خطاب کا عنوان رمضان، روزے، اس کی اہمیت اور فضیلت. یہ دن، یہ رات، یہ مہینے، یہ سال، یہ اعمال کے اوقات کے تعین کے لیے اور مدتوں کی تقدیر کے لیے بنائے گئے. یہ دن، یہ رات، یہ مہینے، یہ سال اعمال کے اوقات کے تعین کے لیے ہے اور مدتوں کی تقدیر کے لیے بنائے گئے ہیں. یہ گزر جائیں گے اور تیزی سے گزر رہے ہیں اور یہ ختم ہو جائیں گے. پاک ہے وہ ذات اللہ رب العالمین کی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جس نے ان اوقات اور مہینوں کو اہمیت اور فضیلت بخشی ہے. اس ذات میں کوئی تغیر اور تبدیلی آنے والی نہیں ہے، اور وہی معبود برحق ہے جو اپنے بندوں کے اعمال کا شاہد بھی ہے اور ان کا نگراں بھی ہے. اور وہی معبود برحق ہے جو اپنے بندوں کے اعمال صالح کی وجہ سے ان کی حالتوں کو بدلتا رہتا ہے اور ان پر اپنی رحم، کرم، مغفرت کی بارش برساتا رہتا ہے. تمام اوقات میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے عائد نہ کیا. کوئی وقت ایسا نہیں ہے. ہر وقت اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے یہ چیز چاہتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہیں. یہ فریضہ ان پر عائد کیا گیا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہ جس طرح چاہتا ہے اپنے بندوں کو نوازتا ہے. خوش نصیب ہے وہ شخص، خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان اوقات کی قدر کرتے ہوئے ان اوقات میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کر لے اور اللہ رب العالمین کو راضی کر لے اور اس جنت کا حقدار بن جائے اور جہنم کے شعلوں سے بچ جائے. ان اوقات کی قدر کرے. اے لوگوں، ان اوقات کی قدر کرو، کیونکہ سب سے خوش نصیب، سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے لمبی عمر پائی اور اس میں اعمال صالح کی. اور سب سے برا بدترین شخص وہ ہے کہ جس نے لمبی عمر پائی اور اعمال صالح سے محروم رہ گیا اور برے کام کیا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو، جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ ماہ رمضان یہ بندوں کے لیے کھیتی کا زمانہ ہے. ہر طرح کے شر، فتنے، فساد سے دل کو پاک کرنے کا زمانہ ہے. اس کے حقوق اپنے قول اور فعل سے ادا کرو اور زاد راہ آخرت کے لیے ساتھ لے لو. کیونکہ وہ شخص کہ جو کھیتی کرے اور کھیتی کرنے کے بعد اس میں پانی نہ ڈالے،
اس کی بوائی نہ کرے، ایسا شخص آخرت میں آخر میں نقصان اٹھاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، شرمسار ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی اعمال کے ساتھ گزرے گی، اور اس سال میں 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا آتا ہے، اور یہ کیا مہینہ ہے؟ یہ بندوں کے لیے نیک اعمال کی کھیتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اس سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ ھدی للناس وبینات من الھدی، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن حق اور باطل کا تمیز کرنے والا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ تو اب جو مہینہ آ رہا ہے، یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک کھیتی کا مہینہ ہے، ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے۔ رمضان کا مادہ رمضان ہے، رمضان کا مطلب ہوتا ہے سخت گرمی، شدت۔ اسی لیے روزدار کیا کرتا ہے؟ بھوک پیاس کی شدت محسوس کرتا ہے، اسی لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ رمضان رمضان سے مشتاق ہے، لغت میں اسے کیا کہتے ہیں؟ سخت گرمی والا دن، اس لیے رمضان کا معنی ہوگا گرم۔ اہل عرب نے جب پرانی لغت سے ناموں کو، چیزوں کو موسوم کرنے لگے، تو پرانی لغت سے جب نئی لغت میں ان چیزوں کو لائے تو حالات، واقعات اور زمانے کے اعتبار سے ان کے نام رکھے، موسوم کیا۔ اب اتفاق سے رمضان اس زمانے میں شدید گرمی میں آئی، اسی لیے اس کا نام رمضان پڑا۔ اس لیے اس میں مشقت ہوتی ہے، بھوک پیاس کی شدت انسان برداشت کرتا ہے، اسے کرنا پڑتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ اپنے بندوں پر فضل ہے محترم حاضرین، اور ہم پر فضل ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ابھی رمضان آنے کی فکر میں، اس سوچ میں مبتلا ہوں گے کہ اس گرمی کے موسم میں ہم روزے کیسے رکھیں، اتنی مصروفیات میں ہم اتنی سخت عبادت کیسے کریں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ہم بندوں پر بہت بہت بڑا کرم اور احسان ہے، کیونکہ یہ بات آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 2 ہجری میں جب مدینہ میں روزے فرض کیے گئے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت روزے کا ٹائمنگ کیا تھا اور آج روزے کا ٹائمنگ کیا ہے۔ جب 2 ہجری میں رمضان میں روزے فرض کیے گئے تھے تو روزہ رکھنے کا ٹائمنگ تھا عشاء کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد۔ اگر آدمی نے عشاء پڑھ لیا ہے تو عشاء پڑھنے کے بعد سے اس کا روزہ شروع، اور اگر وہ عشاء سے پہلے سو گیا ہے تو عشاء سے پہلے ہی روزہ شروع۔ ایسی سخت شریعت، ایسا سخت عمل اللہ رب العالمین نے بندوں کو دیا۔ اس زمانے کے لوگوں کو دیکھیے کہ انہوں نے اس پر بھی آمنا و صدقنا کہا، سمینا و اطعنا کہا۔ ہم کو کب سے ملا ہے؟ فجر کے بعد۔ اس زمانے میں جب شروعات ہوئی تھی کب سے تھا؟ عشاء سے۔ ایک شخص اپنی بیوی کے پاس آیا، وہ اس سے مباشرت کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے اور روزے کی نیت کر لی ہے، اب تجھ پر یہ کام حلال نہیں، یعنی روزے میں مباشرت حلال نہیں ہوتی۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو جھوٹا کہا۔ کیا کہا؟ جھوٹا، کہ شاید تو اس وجہ سے، اس سبب سے مجھے اپنے پاس آنے سے روک رہی ہے۔ دیکھیے کیسی شدت، کیسی سختیاں تھی، کیسی مشقتیں تھی۔ ایک شخص کا یہ حال تھا غریبی کا کہ اس نے روزہ کھولا، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس نے پانی سے روزہ کھولا اور اس کی بیوی اس کے لیے کھانا تلاش کرنے باہر نکلی، اور جب کھانا لے کر آتی تب تک اس کا شوہر سو چکا تھا اور عشاء کی نماز ہو چکی تھی اور اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ تو اس کی عورت نے کہا ہے کاش تو نے اپنے اوپر کتنا ظلم کر لیا، تھوڑی دیر جاگ لیتا، میں تیرے لیے کھانا لائی تھی، تو کھا لیتا، سحری کر لیتا۔ اب آپ دیکھیے کہ دن 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے نکال دے تو
22 گھنٹے کا اس کا روزہ تھا اور اس نے پانی سے ہی روزہ کھولا اور پھر پانی سے ہی روزہ رکھ لی. کتنی سخت مشقت. تو رمضان کا معنی ہی سخت شدت، سخت گرمی والا دن، مشقت والی بات ہے، مشقت والی چیز ہے، بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بعد میں آسانی پیدا فرما دی اور انہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت دے دی اور روزے کے سحری کا ٹائم بڑھا کر عشاء سے فجر تک کر دیا. محترم حاضرین، یہ رمضان بھی کیا خوب مہینہ ہے اور یہ روزے بھی کیا خوب عبادت ہے، یا یوں کہیے کیا عجیب عبادت ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ عبادت کرتے ہوئے آدمی اپنا ہر کام کر سکتا ہے. تجارت کر سکتا ہے، دوڑ دھوپ کر سکتا ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں کیا وہ بات کر سکتا ہے؟ نہیں. روزے میں کر سکتا ہے. نماز میں کیا وہ ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. روزے میں کر سکتا ہے. نماز میں کیا وہ چل پھر سکتا ہے؟ نہیں. روزے میں کر سکتا ہے. نماز میں کیا وہ تجارت کر سکتا ہے؟ نہیں. روزے میں کر سکتا ہے. تو روزہ بھی ایک ایسی عجیب، اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اس میں ساری چیزیں کرنے کی اجازت دی ہے، چند چیزوں کو چھوڑ. جیسے بیوی کے پاس جو جانا حلال ہے وہ اس میں منع ہے، کھانا حلال ہے اس سے روک دیا گیا ہے، باقی سارے کام وہ کر سکتا ہے. تو رمضان کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے محترم حاضرین کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً بے شک ہم نے قرآن کو اسی مہینے میں نازل کیا ہے، یعنی رمضان میں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور اس دن اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں اور سال بھر کے فیصلے، سال بھر کے کاموں کا تعین کر دیا جاتا ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سے لے کے فجر تک خیر ہے، بھلائی ہے. تو رمضان کی اہمیت اور فضیلت کے لیے اتنا کافی تھا. اگر پھر بھی آپ کا دل نہ بھرا ہو تو رمضان کی اہمیت و فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دکھتا ہے تو خیر و برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم سے نجات دے دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے. رمضان کی اہمیت و فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ان 3 جملوں پر 3 بار آمین کہا. ایک بات اس میں گزرتی ہے جو اکثر لوگ کہتے سنتے اور سننے میں آئیں گے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے نجات. تو یاد رکھیں یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے. رمضان کی فضیلتوں میں بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں ایسی بیان کی جاتی ہے جو ثابت نہیں. رمضان کی اہمیت اور فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین روزے کا اجر ثواب بغیر کسی واسطے وسیلے کے دے گا، بغیر کسی واسطے وسیلے کے. دیکھیے شریعت اسلامیہ میں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہے. روزے میں کیا حکمت ہے؟ روزے میں یہ حکمت ہے کہ امیر سے امیر آدمی بھی روزہ رکھ کر بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرے اور احساس کرے کہ غریب غربا لوگ کیسے جیتے ہوں گے، تنگ حال پریشان لوگ کیسے کھاتے پیتے ہوں گے. ہر عبادت میں ایک حکمت رکھی اللہ رب العالمین نے. نماز میں کیا حکمت ہے؟ نماز میں بندہ اللہ رب العالمین سے گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے رمضان کا یہ مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں بھی عبادت میں قرآن اس انداز میں پڑھا جائے گا کہ انہیں اصل میں نماز کی روح ہی پتہ نہیں ہے. تراویح میں نماز میں قرآن ایسا پڑھا جائے گا
کہ وہ قرآن نہیں پڑھا جائے گا بلکہ قرآن اور نماز کا مذاق بنایا جائے. نماز میں بندہ اللہ رب العالمین سے گفتگو کرتا تو کیا گفتگو کا کسی کا انداز ایسا ہوگا کہ بس وہ بولا جائے کسی کو سمجھ میں نہ آئے, یا اسی انداز اس اسپیڈ میں بولے کہ سننے والا سن بھی نہ پائے, بات پوری ہوئی نہیں ہوئی. تو نماز اللہ رب العالمین سے کلام کا ذریعہ ہے. ایک بندے کو معلوم ہونا چاہیے میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ نماز مجھ پر صرف فرض نہیں ہے بلکہ یہ میرے رب سے گفتگو کا طریقہ ہے. تبھی تو وہ توجہ کے ساتھ, خشوع کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, ترتیل کے ساتھ نماز پڑھے گا, اس میں قرآن پڑھے گا اور تراویح میں بھی اس کا اہتمام کرے گا. یہ نہیں کہ پوری تراویح میں ایک قرآن ختم کرنا ہے تو بس مشن اس قرآن ختم کرنے کو ہی بنا لیا جائے اور پھر قرآن کے حقوق کا کوئی خیال نہ رکھا جائے. حدیث میں کیا آتا ہے, وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو اچھی آواز میں ترتیل کے ساتھ نہ پڑھے. تو ایک بدعت جو اس شہر برہانپور میں رائج ہے وہ کیا ہے, ختم قرآن کی بدعت, کہ تراویح میں ختم قرآن کرنا یا ہر کسی کے وہاں ایک ضروری فعل قرار دیا گیا ہے. پوری جدوجہد, پوری کوشش اسی بات پر ہوتی ہے کہ قرآن کیسے ختم کیا جائے, اور صرف اس میں منزل انتظامیہ کا ہی ذمہ داری ہاتھ نہیں ہوتا, اس میں عوام الناس بھی برابر کی شریک ہوتی ہے اور وہ بھی مطالبے کرتی ہے کہ ہمیں پورا قرآن سننا ہے. اچھی بات ہے قرآن سننا, لیکن قرآن سننے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. اس طرح نہیں کہ بندہ اس انداز میں قرآن پڑھے کہ قرآن کے حقوق ادا نہ ہو صرف اس لیے کہ رمضان میں پورا قرآن ختم کرنا ہے. لیکن قرآن ختم کرنا یہ کوئی حدیث سے, کسی سیرت سے ثابت نہیں ہے, یہ لوگوں کا بنایا ہوا عمل ہے. پورا قرآن رمضان میں ختم قرآن کے نام سے کرنا یہ ایک سری بدعت ہے جو اس شہر برہانپور میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کچھ ملکوں کو, کچھ اہل حدیث مساجدوں کو چھوڑ کر ہر جگہ رائج ہے. اس بدعت, اس برائی کو ختم کرنا, اس کی روک تھام کرنا ہم سب کا فریضہ ہے, کیونکہ جہاں بدعتیں رائج ہو اور اہل حدیث, اہل توحید وہاں موجود ہو تو ان کا سب سے پہلا عمل, سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ بدعتوں پر قدغن لگائیں, بدعتوں کا رد کریں, بدعتوں سے لوگوں کو محتاط کریں, کیونکہ بدعت کفر کا قاصد ہوتی ہے, انسان کو کفر کی طرف لے جانے والا ذریعہ ہوتی ہے. پچھلے خطبے میں بدعت کی 10 قباحتیں بیان کی گئی تھی. ان قباحتوں کو ذہن نشین رکھتے ہوئے ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ اس رمضان میں تراویح اس انداز میں پڑھائی جائے کہ ہم قرآن کا حق ادا کریں. ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن ختم کیا جائے, 10 پارے بھی پڑھائے جا سکتے ہیں, 15 پارے بھی پڑھائے جا سکتے ہیں. ہمارا صوبہ ایک کیرلا ہے, وہاں پر آپ چلے جائیں, وہاں صرف 10 پارے پڑھائے جاتے ہیں. یہاں جتنے حافظ آئے ہیں ان میں سے 1-2 حافظ یہاں پر آئے جو کیرلا سے پہلے تراویح پڑھاتے تھے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ ہم نے پچھلے سال وہاں صرف 10 پارے پڑھائے تھے اور ترتیل کے ساتھ قرآن کا حق ادا کرتے ہیں. تو کوشش ہمیں اس رمضان میں یہ کرنا ہے کہ ہم بھی ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سنیں اور قرآن کا حق ادا کریں, اس یقین کے ساتھ کہ ہم تراویح میں اپنے اللہ رب العالمین سے گفتگو کر رہے ہیں یا ہمارا امام اللہ رب العالمین سے گفتگو کر رہا ہے تو ہم اس گفتگو کو سن رہے ہیں. 2 لوگ گفتگو کریں اور کچھ بھی بات کرتے رہے, سمجھ میں نہیں آئے تو آدمی سنے گا, نہیں سنے گا اس کا دل اچاٹ ہو جائے. تو ہر عبادت کی ایک حکمت ہے, نماز کی یہ حکمت ہے کہ اس میں بندہ اللہ رب العالمین سے کلام کرتا ہے. روزے کی یہ حکمت ہے کہ اس میں امیر سے امیر آدمی کو بھی بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنا پڑتی ہے تاکہ اسے غریبوں کا خیال آئے. اور ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ اس سے روزے کے ذریعے بندہ اللہ رب العالمین سے لگاؤ محسوس کرتا ہے, لگاؤ پیدا کرتا ہے, اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہے, اس کی رضا حاصل کرتا ہے. کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے, اللہ رب العالمین نے کہا یہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر, جو عبادت میرے لیے اس کا اجر میں ہی دوں گا. اور ایک روایت میں آتا ہے, اور رمضان کی اہمیت و فضیلت کے لیے بھی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس رمضان کو اپنا مہینہ. اور ایک روایت آتی ہے محترم حاضرین
اور آپ کو سننے میں آیا ہوگا یا آپ سن سکتے ہیں آگے کہ جب رمضان کا چاند دکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت موضوع من گھڑت، وہ یہ روایت کیا ہے؟ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے ملی ہے دوسری نبیوں کو نہیں ملی. اس میں یہ کہ جب رمضان کا پہلا چاند دکھتا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحمت کی نظر کرتا ہے. اللہ رب العالمین جس کی طرف رحمت کی نظر کر دے پھر اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. دوسرا یہ کہ روزدار کے منہ کی بدبو اللہ رب العالمین کو مشک سے زیادہ خوشبودار لگتی ہے، اس کو پسند ہے. تیسرا یہ کہ اللہ رب العالمین آخری رات تک، یعنی فرشتے پورے مہینہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور چوتھا یہ کہ اللہ رب العالمین آخری رات کو لوگوں کو بخش دیتا ہے. اور پانچواں یہ کہ اللہ رب العالمین جنت کو حکم دیتا ہے کہ تو میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، میرے بندے دنیا کی مشقت کی زندگی گزار کر آنے والے ہیں تاکہ تو تیرے جنت میں آرام کر سکے، تو ان کے لیے تیار ہو. تو یہ 5 باتیں جو روایت کے طور پر بیان کی جاتی ہے یہ موضوع اور من گھڑت روایت، یہ روایت ثابت نہیں ہے. یہ رمضان وہ مہینہ ہے جو عبادت کا مہینہ ہے، لیکن اس میں بھی لوگوں نے اپنے مسلک اپنی منہج کو رائج کرنے کے لیے ایسی خرافات اور بدعتوں کو عام کر دیا ہے جو ہم روزہ کھولنے اور روزہ افطار کرنے کے ٹائم دیکھتے ہیں. جیسے روزہ افطار کی نیت، روزہ آج کا رکھ رہا ہے، نیت کل کی کر رہا ہے. افطار کے مسئلے میں مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ روزہ کب کھولا ہے. ایک ہوتا ہے اول وقت، ایک ہوتا ہے تھوڑا تاخیر سے. یہاں پر 300 ساڑھے 300 مساجدیں ہیں، یہاں پر سب جگہ روزہ تاخیر سے کھلتا ہے. صرف ایک ہی مسجد الحمدللہ اہل حدیث ہے جس میں روزہ صحیح وقت پر کھلتا ہے. تو بعض احباب کیا الزام کیا بہتان لگاتے ہیں کہ یہاں پر روزے سے پہلے روزہ کھول دیا جاتا ہے، روزے کے ٹائم سے پہلے روزہ کھول دیا جاتا ہے. اور یقیناً یہ بہتان، یہ افواہ، یہ الزام سن کر ایک اہل توحید، ایک اہل حدیث کے دل میں ایک چبھن، ایک پڑن محسوس ہوئی کہ کیا اس کا جواب دیا جائے. کیا یہ بات درست ہے کہ روزے سے پہلے روزہ کھول دیا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ روزے کے ٹائم پر صحیح ٹائم پہ روزہ کھولا جاتا ہے. اب روزے سے پہلے جو لوگ بولتے ہیں کہ روزہ کھول دیا جاتا ہے، ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے. دعویٰ کرنے والے کے ذمہ دلیل ہے. دلیل کس کے ذمہ ہے؟ دعویٰ کرنے والے. تو آپ ان سے پوچھئے کہ اگر ہم نے روزے کے ٹائم سے پہلے روزہ کھولا ہے تو اس کی دلیل تو دو تاکہ ہم رجوع کریں، تاکہ ہم توبہ کریں اور ہم صحیح ٹائم پر آ جائیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی، خیر میں رہے گی جب افطار میں جلدی کرے گی اور سحری میں تاخیر کرے گی. یہاں پر افطار میں تاخیر کی جاتی ہے اور سحری میں جلدی کی جاتی ہے. 15 منٹ پہلے سحری ختم کر دے رہے ہیں اور 2 3 5 منٹ بعد افطار کر رہے ہیں. ہاں ابھی تھوڑا معاملہ درست ہوا ہے جب سے گوگل آیا ہے اور اس میں پیریڈ ٹائمز آف برہانپور، پیریڈ ٹائمز آف ممبئی، پیریڈ ٹائمز آف کلکتہ آ گیا ہے. تب سے لوگوں کو نماز کے اوقات پتہ چلنے لگے ہیں. ابھی معاملہ درست ہوا ہے. اب یہ احناف کی عشاء کا ٹائم آپ دیکھیں گے بعض دفعہ ہمارے ٹائم کے مطابق ہو گئے کہ جب ہم 8:30 بجے عشاء پڑھ رہے تھے وہ بھی عشاء پڑھ رہے تھے، جبکہ عشاء کا ٹائم 7:40 پہ شروع ہو جا رہا تھا. تو آج الحمدللہ اہل حدیث کی برکت، اہل حدیث کی توحید، اہل حدیث کی دعوت کا یہ نتیجہ نکلا کہ احناف میں سے بھی بعض سمجھدار، عقل مند اور مخلص لوگوں نے اس سے رجوع کیا ہے اور اپنے نماز کے ٹائموں کے اوقات کو درست کیا. ابھی بھی 2 بدعتیں ہیں، ان کو ختم کرنا ضروری ہے کہ ایک سحری 15 منٹ پہلے ختم کر دیتے ہیں اور روزے کو 2 3 منٹ 4 منٹ تاخیر سے کھولتے ہیں، یہ بول کر یہ احتیاط ہے. کیا کہتے ہیں؟ احتیاط. ہاں بھائی ٹھیک ہے، احتیاط ہے. احتیاط کی ایک طریقہ ہوتا ہے. کیوں احتیاط ہے؟ جیسے ایک آدمی اگر چاند دیکھ کے یا موسم دیکھ کر کہ سورج ڈوبا کہ نہیں، سورج نکلا کہ نہیں، اس حساب سے روزہ کھولے، سحری رکھے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ جلدی کھول سکتا ہے، تو وہ احتیاط کے طور پہ کرے تو بات سمجھ میں آتی. لیکن یہاں تو ٹائمنگ چارٹ آ گئے ہیں. آج تو آدمی بٹن دباتا ہے، موبائل پہ 2 منٹ میں اپنے ملک کے کیا انٹرنیشنل ٹائمنگ دیکھ لیتا ہے.
تو پھر احتیاط کس بات کا، پھر احتیاط کس چیز کی؟ یہ کوئی احتیاط نہیں، یہ صرف اپنی گاڑی ہانکنے کی، اپنے مسلک کی ترویج کے لیے لوگ ضدی اور ہٹدم بن گئے ہیں، کتاب و سنت کو پس پشت ڈال دی۔ تو محترم حاضرین، یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ یہ مومنوں کے لیے ایک تحفہ ہے، یہ مومنوں کے لیے ایک انعام ہے، یہ مومنوں کے لیے ایک کھیتی ہے، جس میں وہ اپنے اعمال کی کھیتی کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکتے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا۔ کب خطبہ دیا؟ شعبان کی آخری تاریخ، یعنی آخری دن، شعبان کے آخری دن کو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا۔ کیا خطبہ دیا؟ اے لوگوں، تم پر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے دنوں میں روزوں کو فرض کیا ہے، اور اس کی راتوں میں صلاۃ اللیل کو نفل کیا ہے۔ تو جو شخص اچھی عادت، خلوص دل کے ساتھ، بھلی عادت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اعمال کرے گا، اس کے ثواب کو فریضے کے برابر کر دیا جائے گا۔ یعنی ایک فرض نماز کا ثواب عام دنوں کی 70 فرض نمازوں کے برابر کر دیا جائے گا۔ رمضان میں ایک فرض نماز آدمی پڑھتا ہے، عام دنوں میں پڑھی جانے والی 70 فرض نمازوں کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ ایک منادی چلاتا رہتا ہے، اے خیر کے طلبگار، اے خیر کے طلبگار، خیر حاصل کر لے، اے خیر کے طلبگار، شر سے بچ جا۔ لیکن ہمارا حال وہی ہے کہ رمضانوں میں بھی ہمارے اعمال وہی ہیں جو عام دنوں میں ہوتے ہیں۔ رمضانوں میں بھی ہماری نمازوں کا معاملہ وہی ہے جو عام دنوں میں ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ رمضان کیا ہے معلوم ہے؟ کسی سے اگر پوچھ لیا جائے کہ بھئی رمضان کیا ہے، یہ رمضان ایک جملے میں اگر بات بیان کی جائے تو یہ مومنوں کے درمیان مقابلہ آرائی ہے، کمپٹیشن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو مومنوں کے درمیان مقابلہ آرائی قرار دیا ہے۔ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا مقابلہ، عبادتوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا مقابلہ، صدقات و خیرات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا مقابلہ۔ لیکن آج دیکھیے کہ ہم مقابلہ آرائی نہیں کرتے ہیں۔ کوئی اگر ہمارے سامنے زیادہ عبادت کر رہا ہے تو ہم اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ کوئی ہمارے سامنے زیادہ صدقہ و خیرات کر رہا ہے، اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ بس رمضان آ گئے ہیں تو عبادت کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، فرض پڑھنا ہے، صدقہ کر دینا ہے، زکوٰۃ نکل۔ یہ رمضان جو ہے محترم حاضرین، یہ کیا ہے؟ مومنوں کے درمیان مقابلہ آ رہا ہے۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ روزہ صبر ہے، روزہ صبر ہے، اور صبر کا بدلہ جنت۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو کسی روزدار کا افطار کراتا ہے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور اس کو روزدار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور روزدار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی، روزدار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ تو یہ نیکیوں میں آگے بڑھ جانے کا مہینہ ہے۔ ہم آج سے عہد کریں کہ ہم رمضان کی ایسی تیاری کریں گے کہ ہم عبادتوں میں مقابلہ آرائی کریں گے، ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرنے میں مقابلہ آرائی کریں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میں جنت میں چلا جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں۔ یہ سوالات کرنے کی، فضیلت پانے کی ہم میں وہ کوششیں، عادتیں نہیں رہی محترم حاضرین، جو صحابہ اکرام میں تھی، جو ہمارے اسلاف میں تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے معاذ، تم نے بہت اچھی بات پوچھی، لیکن یاد رکھو کہ یہ اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین آسان کر۔ یہ نیک توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ نیک توفیق صرف اسی کے لیے ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ایک توفیق دی۔ اے معاذ، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اے معاذ
اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرنا. اے معاذ نماز قائم کرنا, اے معاذ زکات ادا کرنا, اے معاذ روزے رکھنا, اور اے معاذ کیا کرنا؟ بیت اللہ کا حج کرنا. پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بہت پیاری بیان فرمائی کہ مرد مومن تو وہ ہے کہ جس کی نماز رات بڑے ہوتی ہے. مرد مومن تو وہ ہے جس کی نماز رات کے بڑھنے پر ہوتی ہے. یعنی حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ مرد مومن کے اوصاف و خصوصیات میں سے یہ ہے کہ وہ تہجد گزار ہوتے ہیں. پھر آپ نے سورۃ السجدہ کی روایت یہ آیت تلاوت فرمائی کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, کہ وہ اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے دور رکھتے ہیں اور لالچ میں عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں؟ جو مال اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو مرد مومن کی جو اوصاف ہے تہجد پڑھنا, ہم اس مبارک مہینے میں جو عنقریب آنے والا ہے ابھی سے عہد کریں, یہ ایسی عادت ڈالیں کہ پورا سال ہم تہجد پڑھ سکیں. ہاں تہجد پڑھنے میں ایک مسئلہ آتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں ہمارے جو محنت کش ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو اتنے مصروف رہتے ہیں کام دھندے میں, یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کام دھندے بزنس تجارت راتوں میں دیر تک چلتے ہیں, یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اتنے محنت کش ہوتے ہیں کہ ان کے بدن ایسے ٹوٹ جاتے ہیں کہ آدھی رات کو ایک نیند لے کر اٹھ کر پڑھنا ان کے لیے دشوار ہے. اب جیسے ایک بندہ 1 بجے سویا ہے وہ کیسے اٹھے گا؟ 2 بجے سویا ہے کیسے اٹھے گا؟ لیکن میں نے دیکھا ہوں کہ ایسے بندے اللہ رب العالمین کی نیک توفیق سے فجر کا اہتمام ضرور کرتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ وہ فجر کے ٹائمنگ کو 15-20 منٹ پہلے چلیں, یعنی فجر سے 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں تو آپ کی تہجد بھی ہو جائے گی اور فجر بھی ہو جائے گی. یہ آسان عمل جس سے ایک مسلمان کی صفت اوصاف مرد مومن والی ہو سکتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ وہ تہجد گزار بن جائے. تہجد کیا ہے؟ تہجد ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے. تہجد کیا ہے؟ یہ بیماریوں سے نجات دینے کا طریقہ ہے. لوگ بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے کیا دوڑ دھوپ نہیں کرتے, لیکن اگر کچھ نہیں کرتے تو تہجد نہیں پڑھتے. علاج میں ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں, علاج کرانے دور دور تک جا رہے ہیں, علاج کرانے کے لیے بڑی بڑی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی مشقت ہے تہجد کا اہتمام, جس میں کوئی مال خرچ ہونے والا نہیں ہے, جس میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے ہی گھر میں مسجد تک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اپنے ہی بستر سے اٹھ کر اپنے ہی روم میں تہجد پڑھنے کی ضرورت ہے, اور اس میں بیماریوں کا علاج ہے. یہ مومنین کے اوصاف ہے, یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے, یہ اسلاف کا منہج ہے. وہ ہم سے نہیں ہو رہا. تو کہ معاذ میں تمہیں عنوان اور کوہان نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے کہ یہ اسلام امر ہے اور نماز اس کا ستون ہے اور کوہان اس کا جہاد. تو جو امر اسلام سے واقف نہیں, جو امر اسلام یعنی نماز روزہ زکات حج اس سے واقف نہیں, اس پہ عمل نہیں کرتا, اس کی پابندی نہیں کرتا, اس کو ترک کرتا ہے, ارے وہ تو جانور ہے. جیسے جانور راستے میں چلتے پھرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, نماز سمجھ میں نہیں آتی, روزہ سمجھ میں نہیں آتا, حج سمجھ میں نہیں آتا, برائی سمجھ میں نہیں آتی, بھلائی سمجھ میں نہیں آتی, تو ایسے لوگوں کو جانور نہیں بلکہ جانور سے بدتر کہا گیا. اور آج اب ہم مسلمانوں کے شہروں کا محاسبہ کریں, غور کریں, ذرا دیکھیں تو آج وہاں اسلام کی بنیاد میں کیا ٹیڑھا پنا گیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز روزہ زکات حج سے سب سے غافل ہے, برائیوں میں سر سے لے کے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں, نہ عقائد معلوم, نہ منہج معلوم, نہ دین معلوم, بدعت و خرافات میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگ ایسے ہی ہیں جیسے وہ راستے میں چلنے پھرنے والے جانور ہوتے ہیں, کھا رہے پی رہے لیکن اچھائی نہیں معلوم, کھا رہے پی رہے لیکن برائی نہیں سمجھتی, کھا رہے پی رہے لیکن ان کو اچھائی
پر عمل کرنا نہیں آتا، کھا رہا پی رہا ہے لیکن برائی سے بچنا نہیں آتا، ایسے لوگوں کو قرآن مجید میں احادیث میں چوپایوں نہیں بلکہ چوپایوں سے بدتر کہا تھا، کیونکہ عقل ہونے کے بعد ایک آدمی یہ عمل کرتا ہے، ایک انسان یہ عمل کرتا ہے، تو جس انسان کو اللہ رب العالمین نے اس ایمان کے ذریعے فرشتوں سے افضل قرار دے دیا، اشرف المخلوقات قرار دے دیا، جب وہ اس سے گرتا ہے، اس سے دور ہوتا ہے تو اسے جانوروں سے نیچے بھی پہنچاتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، اب ہم پر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جسے ہم رمضان کہتے ہیں، جس میں ایک فرض نماز کا ثواب 70 کے برابر ہو جاتا ہے، جس میں نیکیوں کا اجر اتنا بڑھ جاتا ہے، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جو مقابلہ آرائی کا مہینہ ہے۔ ہم ابھی سے عہد کریں کہ اس مہینے کی ہم تیاری کریں گے، عبادتوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے، صدقہ خیرات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے، اخلاق اور معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے، برائیوں سے بچیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کی فضیلت سے محروم ہونے سے بچائے، اور رمضان کی جتنی سعادتیں و فضیلتیں ہیں سب کو حاصل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صفحے درست کر لیں۔